آج ہم ایک ایسے موضوع کو سماعت کریں گے انشاءاللہ اللہ کی مدد اور اس کی توفیق سے، جو ہر مومن دل کی دھڑکن ہے، ہر عبادت کا مقصد ہے اور ہر نیکی کا اصل ہدف ہے۔ آج ہم ایک ایسی جگہ کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے جس جگہ کو نہ تو کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ تو کسی کان نے سنا ہے، اور نہ ہی کسی انسان کے دل میں اس جیسی جگہ کا کبھی خیال بھی ہوا ہے۔ آج انشاءاللہ ہم ایک ایسے موضوع پر بحث کریں گے جس کا تعلق امور غیبیات سے ہے، یعنی غیبی امور سے ہے، لیکن اس پر ایمان لانا لازم اور ضروری ہے، اور وہ جگہ جنت ہے۔ یعنی جنت کے تعلق سے آج انشاءاللہ ہم کچھ باتیں جانیں گے اللہ کی مدد اور اس کی توفیق سے۔ محترم سامعین، آئیے ہم جانتے ہیں کہ جنت کیا ہے۔ جنت کیا ہے؟ بظاہر یہ ایک آسان سا اور سادہ سا سوال لگتا ہے کہ جنت کیا ہے، مگر اس کا جواب اگر کسی کو مل گیا اور اس کا جواب کسی نے اپنے دامن میں سمیٹ کے رکھ لیا، اپنے سینے میں اس کا جواب اگر کسی نے بسا لیا، تو یقین جانیے کہ اس ایک سوال کے جواب سے اس کی پوری زندگی بدل سکتی ہے، پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ چلیے جانتے ہیں کہ جنت کیا ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ جنت اللہ رب العالمین کی وہ دائمی نعمتوں والی جگہ ہے جو اس نے اپنے نیک دل بندوں کے لیے یعنی متقیوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ جنت ایک ایسی جگہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے، کس کے لیے؟ اپنے مومن اور متقی بندوں کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، یعنی جلدی کرو، دوڑو، دوڑ کے آؤ، بھاگو، کس کی طرف؟ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اپنے رب کی مغفرت، اپنے رب کی رحمت کی طرف، اپنے رب کی بخشش کی طرف، وَجَنَّةٍ، اور ایک ایسی جنت کی طرف دوڑ کر کے آؤ، عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، جس کی لمبائی اور چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے۔ اور ایسی جنت یعنی اتنی لمبی چوڑی جنت، جنت کے رب نے کس کے لیے بنایا؟ اعدت للمتقین، اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کا بھی حل کر دیا تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ جنت ہمارے باپ کی جگہ، جنت میں ہم ہی جائیں گے کیونکہ ہم توحید والے ہیں، ہمارے اعمال جیسے بھی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اعدت للمتقین، یہ جنت جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے، یہ جنت متقیوں کے لیے بنائی گئی ہے۔ محترم سامعین، ہم اپنے دامن میں جھانک کر کے دیکھیں، اپنے دل سے سوال کریں، اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا ہم متقی ہیں کہ نہیں؟ کیا ہمارا شمار متقیوں میں ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہمارے دل میں اللہ رب العالمین کا ڈر ویسا ہے جیسا ہونا چاہیے، ویسا ڈر ہے کہ نہیں؟ اگر اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے ہمارے دل میں تو ہم متقیوں میں شمار ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ نے سمجھ لیجئے کہ متقیوں کے لیے ہی جنت کو تیار کر رکھا ہے۔ تو پہلی چیز، جنت اللہ رب العالمین کی وہ ابدی اور دائمی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے جس نعمت کو کبھی ختم نہیں ہونا، یعنی جنت کبھی ختم نہیں ہوگی۔ دوسری چیز، یہ بڑی پیاری چیز ہے اور
شاید ہر دل کو یہ پسند آئے، ہر کان کو یہ اچھا لگے اور ہر دل میں یہ بات بس جائے۔ جنت وہ خوبصورت سی جگہ ہے جہاں نہ کوئی غم ہوگا، نہ کوئی ٹینشن ہوگا، جہاں نہ کوئی تکلیف، نہ کوئی دکھ، جہاں نہ موت ہوگی، نہ کوئی خوف ہوگا۔ اب جنت کے مقابلے میں دنیا کو دیکھیں، جس دنیا پر ہم مرے جا رہے ہیں، جس دنیا کو پانے کے لیے ہم حلال اور حرام کی تمیز تک نہیں کرتے، جس دنیا کو پانے کے لیے ہم نے جنت میں لے جانے والے اعمال کو ترک کر دیا، اس دنیا کی حقیقت کو بھی بتا دو۔ چونکہ جب ہم نے جنت کے بارے میں جانا کہ جنت میں غم نہیں ہوگا، جنت میں کوئی خوف نہیں ہوگا، جنت میں موت نہیں ہوگی، جنت میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، تو اس جنت کے مقابلے میں اس دنیا کی حیثیت کیا ہے جس پر ہم فریفتہ ہیں، دل و جان سے مرے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالی نے فرمایا وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، یہ دنیا جس دنیا کے دیوانے بنے جا رہے ہو، یہ دنیا سوائے کھیل اور تماشے کے اور کچھ بھی نہیں۔ لیکن اہل دنیا نے، یعنی دنیا میں رہنے والے انسانوں نے سب کچھ اسی کو سمجھ لیا۔ محترم سامعین، ایسی جنت کا جس میں خوف نہ ہو، ایسی جنت کا جس میں دکھ نہ ہو، تکلیف نہ ہو، موت نہ ہو، ایسی جنت کا مقابلہ یہ دنیا کیسے کر سکتی ہے جس میں دکھ ہی دکھ ہے، جس میں پریشانی ہی پریشانی ہے، جس میں ہر نفس کو موت آنی ہی آنی ہے۔ ایسے جنت کا مقابلہ یہ دنیا کیسے کر سکتی ہے؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اہل جنت جنت میں داخل ہو جائیں گے تو ایک پکارنے والا پکار کر کے کہے گا کہ اے جنتیوں، اب تم جنت میں عیش کے ساتھ رہو گے، اب تم ہمیشہ ہمیشہ اسی جنت میں رہو گے، تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی۔ آج اگر دنیا میں لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ موت نہیں آنی ہے تو ظلم و ستم ایسا انسان کرے گا کہ اس کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی، کوئی الفاظ ایسا نہیں جو بیان کیا جا سکے۔ یعنی جب لوگوں کو یہ پتا کہ موت آنی ہے، ایک دن مرنا ہے، ہر نفس کو مرنا ہے، جس نے دنیا میں جنم لیا اس کو ایک نہ ایک دن آنکھ بند کر کے جانا ہے، اتنا سب کچھ جاننے کے باوجود، یہ حقیقت جاننے کے باوجود جب ہماری یہ حالت ہے تو اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ موت نہیں آنی ہے، تب سوچو ہماری کیا حالت ہوگی، تب ہماری جرأت کیسی ہوگی، تب ہم اللہ کے خلاف کیسی بغاوتیں بلند کریں گے۔ اور ایک اور اعلان ہوگا کہ اب تم یہاں صحت مند رہو گے، کبھی بیمار نہیں پڑو گے، اور تمہیں یہاں کبھی موت نہیں آئے گی، تم یہاں ہمیشہ عیش کی زندگی گزارو گے۔ یہ اعلان کر کے خوشخبری کے طور پر اہل جنت کو جنت میں سنایا جائے گا۔ تو یہ وہ جنت ہے جہاں نہ کوئی غم ہے، جہاں نہ کوئی تکلیف ہے، جہاں نہ موت ہے اور نہ ہی کوئی خوف ہے۔ تیسری چیز، جیسا کہ شروع میں نے کہا کہ جنت ایک ایسی جگہ ہے جس جگہ کے بارے میں نہ تو کسی آنکھ نے دیکھا ہے اور نہ کسی کان نے سنا ہے اور نہ ہی کسی انسان کے دل میں اس جیسی جگہ کا کوئی خیال ہی پیدا ہوا ہوگا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جنت کو اپنے نیک صالح ترین بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ دیکھیے میرے بھائیوں، ہم سب جنت کے طلبگار ہیں، ہم سب کو جنت چاہیے، اور دنیا میں شاید کوئی ایسا مسلمان ہو یا کوئی ایسا مومن ہو جو یہ کہے مجھے جنت نہیں چاہیے۔ ہر کسی کو جنت چاہیے، لیکن یہاں یہ یاد رکھیے کہ جنت صرف اور صرف آرزوؤں اور تمناؤں سے ملنے والی نہیں ہے۔ کوئی آدمی صرف یہ سوچ لے کہ میں بیٹھا رہوں، میں جیسے چاہوں ویسے زندگی گزاروں، جو چاہوں وہ کروں، مجھے جنت تو ملنی ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ جنت صرف اور صرف آرزوؤں سے نہیں ملے گی، جنت صرف اور صرف تمناؤں سے نہیں ملتی۔ جس طریقے سے ایک انسان پانی کے سامنے بیٹھ جائے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلا کر کے کہے
کہ پانی میرے ہاتھ میں آ جا، میں تجھے پی لوں تاکہ میری پیاس بجھ جائے، تو ایسا انسان سب سے بڑا بیوقوف ہے۔ اس کو محنت کر کے کوشش کر کے پانی کے پاس جانا ہوگا اور پانی کو ہاتھ میں رکھنا ہوگا، منہ تک لگانا ہوگا، پھر اس کے بعد حلق سے نیچے جائے گا وہ پانی۔ تو ایسے ہی جنت، کوئی سوچے صرف بیٹھے بیٹھے جنت مل جائے گی، تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا میں نے اپنے نیک صالح بندوں کے لیے ایسی جنت تیار کر رکھی ہے، ما لا عین رأت، کوئی آنکھ اسے کسی آنکھ نے اسے دیکھا نہیں ہوگا، ولا اذن سمعت، اور کسی کان نے ایسی جنت نہیں سنا ہوگا، ولا خطر علی قلب بشر، اور کسی انسان کے دل پر ایسا خیال بھی گزرا تک نہیں ہوگا۔ چونکہ شروع میں نے کہا کہ اس کا تعلق امور غیبیات سے ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی طرف سے جو باتیں جنت کے متعلق ہمیں بتلائی ہیں اس پر ایمان لانا بہت ضروری ہے۔ 3 چیزیں ہوئی، اس کے بعد چوتھی چیز، یہ چیز ہمیں اور آپ کو بیدار کرنے کے لیے کافی ہے۔ جو بھی بھائی ہمارے سو رہے ہیں وہ خواب غفلت سے بیدار ہو جائیں۔ ویسے بھی تو ہم ماشاءاللہ پورے ہفتے تو سوتے ہی رہتے ہیں، جمعہ کو ویسے ہم دکھائی دیتے ہیں، اور کتنے بڑے بدنصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو جمعہ کے دن بھی آ کر کے مسجد میں سو جاتے ہیں۔ سوچیں، یہ بدنصیبی ان کی بدنصیبی ہے کہ جمعہ کے دن بھی یہ توفیق نہیں ہوتی کہ نصیحت کی باتیں سنیں تو شاید ان کی زندگی کچھ بدلے۔ یہ ان کی بدنصیبی ہے جو نیند یہاں بھی کھینچ لاتی ہے۔ جنت ایک ایسی جگہ ہے جس کو پانے کے لیے صحابہ کرام نے اپنے رب سے اپنی جانوں کا سودا کر لیا۔ جنت ایک ایسی جگہ ہے جس جگہ کو پانے کے لیے نبی کے یاروں نے اپنے رب سے اپنے جان اور مال کا سودا کر لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے، ایمان والوں سے، یعنی صحابہ کرام سے اللہ تعالیٰ نے ان کے مال اور جان کے بدلے میں جنت دے دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے مال اور جان کو خرید لیا، کس کے بدلے میں؟ جنت کے بدلے میں۔ یعنی تم اپنا مال اور اپنی جان دے دو، ہم تمہیں جنت دیں گے۔ صحابہ کرام کو جب جنت کے بارے میں پتہ چلا کہ جنت ایسی نعمت ہے، جنت اتنی بڑی نعمت ہے اور جنت کیسی جگہ ہے، صحابہ کرام نے جان اور مال کو قربان کر دیا کہ اللہ یہ جان ہے، یہ مال ہے، سب کچھ تیرے راستے میں قربان ہے، مجھے نہ جان چاہیے، مجھے نہ مال چاہیے، اللہ رب العالمین صرف اور صرف جنت چاہیے۔ ایسے ہزاروں واقعات بھرے پڑے ہیں جو واقعات ہمیں اشارہ دیتے ہیں کہ جنت کے مقابلے میں جان اور مال کی کوئی حیثیت نہیں میرے بھائی۔ اگر کسی انسان کو جنت مل جائے تو اس سے بڑی کوئی سعادت اور کوئی خوش نصیبی نہیں ہو سکتی ہے۔ میں آپ کو ایک صحیح واقعہ سنانا چاہتا ہوں صحابہ کرام میں سے ایک صحابی کی، غالباً نام ہے عمیر بن حمام رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہمیں جان بڑی پیاری ہے، ہمیں جان بڑی عزیز ہے۔ جان کیا، ہمیں تو نیند بھی بڑی پیاری ہے، ہم نیند کو قربان کر کے اللہ کے پاس، اللہ کے دربار تک نہیں آ سکتے اور سوچتے ہیں جنت میں جانے کا۔ کسی انسان نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ جو شخص فجر کے وقت اپنے بستر سے اٹھ کر کے مسجد تک نہ آ سکے وہ قبر سے اٹھ کر جنت تک کیا خاک جا سکتا ہے؟ یہ ساری باتیں اس لیے ہیں تاکہ ہمارے دلوں کو تھوڑی گرماہٹ ملے، ہمارے دلوں کو تھوڑی تازگی ملے، ہمارے روح جو مر چکے ہیں، جو مردہ ہو چکے ہیں، ہماری روح کو زندگی ملے، ہم اپنی زندگی میں انقلاب لائیں۔ کب تک بے ضمیروں کی طرح زندگی گزاریں گے؟ کب تک غیر مسلموں کی طرح زندگی گزاریں گے؟ کب تک بے نمازی بن کر کے زندگی گزاریں گے؟ جو انسان بستر چھوڑ کر کے مسجد تک نہ آ سکے وہ قبر سے
جنت تک کیسے جا سکتا ہے؟ عمیر بن حمام رضی اللہ تعالی عنہ، غالباً غزوہ بدر کا واقعہ ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارعوا الی الجنہ عرضها السماوات والارض، اے لوگو ایسی جنت کی طرف دوڑو جس جنت کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے، یعنی جنت طلب کرنے کی ترغیب میرے نبی نے دلائی، ایسی جنت کی طرف دوڑو جس جنت کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر، اور یہ صدا، یہ آواز، یہ خوشخبری ایک نبی کے یار کے کان سے ٹکرائی، انہوں نے کہا بخن بخن، واہ واہ کیا بات ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے پیارے صحابی کس بات نے تمہیں بخن بخن یعنی واہ واہ کیا بات کہنے پر کس بات نے ابھارا؟ اس صحابی رسول نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ میں اس جنت کا حقدار بن جاؤں جس جنت کے بارے میں ابھی آپ نے کہا کہ اس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے، میں اس جنت کا طلبگار ہوں، میں اس جنت کا حقدار بننا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان آج ایک عالم دین کی زبانی آپ کے کانوں کے پردے سے ٹکرا رہی ہے۔ کیا ہے کوئی غیرت مند مسلمان جو یہ کہے کہ میں ایسی جنت کا طلبگار ہوں جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے، میں ایسی جنت کا حقدار بننا چاہتا ہوں جس جنت میں کبھی موت نہیں آنے والی؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا میں ایسی جنت کا حقدار بننا چاہتا ہوں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اپنی ٹوکری سے یا اپنے جیب سے کچھ کھجوریں نکال کر کے کھانا شروع کر دیا۔ میرے بھائیوں، ہم میں سے بہت سارے مسلمان ایسے جو گناہ کرتے وقت یہ سوچتے ہیں کہ ابھی موقع ہے، ابھی جوانی ہے، بڑھاپا آئے گا توبہ کر لیں گے، آج سنیچر ہے جمعہ آئے گا توبہ کر لیں گے، معافی مانگ لیں گے۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ دیکھیے، کھجور نکالتے ہیں، کھانے لگتے ہیں، اچانک خیال آتا ہے کہ جب تک میں ان کھجوروں کو کھا کر کے ختم کروں گا تب تک یہ میری زندگی بڑی لمبی ہو جائے گی، تب تک کہ میری یہ زندگی بڑی لمبی ہو جائے گی اور میں جنت سے تب تک کے لیے بہت دور چلا جاؤں گا، میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ میں کھجور کھاؤں۔ کھجور کو سائڈ میں رکھتے ہیں اور میدان جہاد میں جاتے ہیں اور فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں لڑتے لڑتے شہید ہو جاتے ہیں اور جنت کے اصلی حقدار بن جاتے ہیں۔ یہ جذبہ، یہ حوصلہ ہمارے اندر کیوں نہیں پیدا ہوتا؟ ہم کیوں نہیں ایسی جنت کا طلبگار بننا چاہتے ہیں جس جنت میں جانے کی آرزو تو ہوتی ہے لیکن ویسا عمل نہیں ہو پاتا؟ محترم سامعین، ایک نقطے کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے قرآن کریم میں اس تعلق سے دو آیتیں ہیں۔ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا وساریعو، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بھاگو، دوڑو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ جنت کی طرف چلو، سمجھ گئے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا جنت کی طرف دوڑو، جنت کی طرف بھاگو، یہ نہیں کہا کہ جنت کی طرف چلو۔ اور ایک اور آیت کریمہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سابقو، یعنی ایک دوسرے سے آگے نکل جاؤ، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو۔ اس کا مطلب یہ کہ اعمال صالحہ یعنی اچھے اعمال اور غلطیوں سے توبہ کرنے میں کوتاہی نہ کرو، غفلت میں نہ پڑو، اعمال صالحہ کرنے میں دیری مت کرو۔ یہ مت سوچو کہ جمعہ سے نماز شروع کروں گا،
یہ مت سوچو بڑھاپے میں نماز شروع کروں گا، یہ مت سوچو کہ ابھی میرے پاس وقت ہے بعد میں یہ نیک کام کر لوں گا، نہیں، آج جو وقت ملا ہے اس کو غنیمت سمجھتے ہوئے جلدی کرو۔ اللہ رب العالمین جن کاموں کو پسند کرتا ہے ان کاموں کو کرنے میں جلدی کرو، اور وہ کام کرو جو اللہ رب العالمین کو پسند ہو، اور جنت کے راستے پر چلنے میں جلدی کرو۔ دنیا کے راستوں پر آپ چلتے ہیں تو لکھا رہتا ہے کرپیا دھیرے چلیں، لکھا رہتا ہے کہ نہیں، کرپیا دھیرے چلیں، لیکن جنت ایک ایسا راستہ ہے میرے بھائی جہاں خود رب نے کہا کہ دوڑو، جہاں خود اللہ رب العالمین نے کہا دوڑو، بھاگو، جلدی کرو، کوئی خطرہ نہیں۔ جنت کے راستے میں جلدی چلو، بھاگ کے چلو، دوڑ کے چلو، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو۔ دنیا کے معاملے میں ہم ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ دنیا کے معاملے میں ایک دوسرے کو گرا کر کے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک دوسرے کو کھینچ کر کے پیچھے کر کے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا جنت کے معاملے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ آج ہمارا شوق، ہمارا جذبہ ایسا ہے کہ کسی کے پاس ایک گاڑی ہے تو میرے پاس 2 گاڑی ہونی چاہیے، کسی کے پاس اپنا خود کا ایک فلیٹ ہے تو میرے پاس بھی خود کا ایک فلیٹ، کم سے کم یہ خواہش ہوتی ہے میرے پاس بھی خود کا ایک فلیٹ ہونا چاہیے، فلاں کے پاس دولت ہے تو میرے پاس بھی کم سے کم دولت ہونی چاہیے۔ لیکن ایسے بہت کم مسلمان ملیں گے جو یہ سوچ رہے ہوں کہ فلاں 5 وقتہ نمازی ہے تو مجھے بھی 5 وقتہ نمازی ہونا چاہیے، فلاں نفلی روزے رکھنے کا اہتمام کرتا ہے مجھے بھی نفلی روزہ رکھنا چاہیے، فلاں تہجد گزار ہے تو مجھے بھی ہونا چاہیے۔ یعنی جنت کے معاملے میں، جنت کمانے کے معاملے میں لوگ غفلت کے شکار ہیں، اور دنیا کمانے کے معاملے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، یعنی بالکل الٹا ہے۔ ایک اور پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہا کہ دوڑو؟ اللہ تعالیٰ نے دوڑنے کے لیے کیوں کہا، چلنے کے لیے کیوں نہیں کہا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ جنت کی طرف چل کر کے آؤ؟ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہا جنت کی طرف دوڑ کر کے آؤ؟ اس کا بھی کچھ جواب میں دینا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلا جواب یہ ہے کہ وقت بہت مختصر ہے، وقت بہت مختصر ہے اور وقت بہت زیادہ کم ہے۔ اب سوچئے کہ ہمارے پاس جو وقت ہے یہ وقت کتنا قلیل ہے، کتنا کم ہے، ہر گزرتا ہوا لمحہ واپس آنے والا نہیں ہے۔ تو وقت چونکہ مختصر ہے، وقت چونکہ کم ہے، انسان کی زندگی چونکہ مختصر ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا جلدی کرو۔ یعنی اسی مختصر سی زندگی میں، اسی تھوڑے سے وقت میں جنت کی طرف دوڑ کر کے آؤ، جنت کی طرف لے جانے والے اعمال صالحہ کرنے میں جلدی کرو۔ پہلا جواب کیا ہے کہ وقت بڑا کم ہے، مختصر ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا جلدی کرو۔ کیسے اگر آدمی کو شارٹ ٹائم میں کہیں پہنچنا رہے تو کتنی تیزی کے ساتھ جاتا ہے، بہت تیزی کے ساتھ جاتا ہے اور وقت سے پہلے پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ اس کے پاس وقت نہیں ہے، وقت بہت کم ہے۔ تو ایسے ہی معاملہ جنت کے راستے کا ہے کہ جنت کے راستے پر جو مسافر چل رہا ہے، ہم سب جنت کے راستے پر چلنے والے مسافر ہیں، تو جنت کے راستے پر چلنے والے جو مسافر ہیں ان کے پاس وقت بڑا کم ہے، وقت بڑا کم ہے، اسی لیے انہیں جلدی کرنا چاہیے۔ دوسری چیز، مختصر وقت ہونے کے ساتھ ساتھ وقت نامعلوم ہے، یعنی کسی کو یہ نہیں معلوم کہ اس کے پاس کتنا وقت ہے۔ شاید یہ بات سمجھ میں نہ آئی ہو، یعنی وقت، پہلی بات تو مختصر ہے، وقت کم ہے، دوسری چیز وقت مختصر کے ساتھ ساتھ وقت نامعلوم بھی ہے، کسی کو یہ نہیں معلوم کہ اس کی موت کب آنی ہے۔ اب شاید واضح ہو گئی ہوگی بات۔ وقت کم ہے، انسان کی زندگی بڑی مختصر ہے، اس کے پاس وقت نہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اسے یہ بھی نہیں معلوم کہ اس کی موت بچپن میں آئے گی، اس کی موت جوانی میں آئے گی، اس کی موت بڑھاپے میں آئے گی، کب آئے گی یہ نہیں معلوم۔ اس لیے وقت کم ہے اور معلوم بھی نہیں ہے کہ تمہیں کب موت
کہ آواز پر لبیک کہہ کر کے جانا پڑے، اس لیے جلدی کرو، اس لیے جلدی کرو۔ اس سے ایک اور پیغام یہ نکلتا ہے، پیغام یہ جاتا ہے کہ ہم سب کو ہمیشہ الرٹ رہنا چاہیے اور خواب غفلت سے ہمیشہ بیدار رہنا چاہیے۔ ایک مسلمان کبھی خواب غفلت میں نہیں سو سکتا، اس کا شکار ہو ہی نہیں سکتا۔ تیسری چیز، وقت مختصر ہے اور وقت غیر یقینی ہے، اور اسی مختصر سے وقت میں اور اسی غیر یقینی وقت میں جنت میں لے جانے والے جو اعمال ہیں، جو اعمال صالحہ ہیں، وہ اتنے ہلکے اور آسان نہیں ہے کہ آدمی بڑی آسانی سے اسے کر لے جائے۔ اگر اتنا ہی آسان ہوتا نا جنت کے راستے پر چلنا یا جنت میں لے جانے والے اعمال کرنا، اگر اتنا آسان ہوتا نا، تو جیسے آج جمعہ کے دن لوگ بھرے نا، ایسے ہر نماز میں بھرے رہتے۔ چونکہ نمازیوں سے چونکہ مسجدیں خالی ہوتی ہیں، صرف جمعہ کے دن مسجدیں آباد ہوتی ہیں، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ کو راضی کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے جتنا ہم نے سمجھ لیا ہے۔ اگر جنت میں لے جانے والے اعمال کرنا لوگوں کے لیے اتنا آسان ہوتا تو مسجدیں اللہ کی قسم غیر آباد نہیں ہوتی، غیر آباد نہیں ہوتی، مسجدیں آباد ہوتی۔ لوگ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک دوسرے سے مسابقہ کرتے، آگے بڑھنے کی کوشش کرتے، لیکن اللہ کی رضا حاصل کرنا، توبہ کرنا، مغفرت کرنا اور جنت کے راستے پر چلنا اتنا آسان نہیں ہے جتنا آسان ہم نے سمجھا ہے کہ بیٹھے بیٹھے جنت لے لینی ہے۔ چوتھی چیز، یہ نقطہ آپ لے کر کے گھر جائیں، جو چوتھا پوائنٹ میں بتانے جا رہا ہوں۔ پہلی چیز تو آپ نے یہ جانا کہ وقت بہت کم ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا جلدی کرو۔ دوسری چیز، وقت غیر یقینی ہے، پتہ نہیں کب وقت ختم ہو جائے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا جلدی کرو۔ تیسری چیز، کام کرنا اتنا آسان نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا جلدی کرو تاکہ مشکل کام آسانی کے ساتھ ہو سکے۔ چوتھی چیز یہ ہے، جیسے ایک مثال سے سمجھا دوں، جیسے ہم مارکیٹ میں جاتے ہیں تو ایک اندازہ ہوتا ہے، ہم مارکیٹ میں جا رہے ہیں سبزی خریدنے، سامان خریدنے، جو بھی ایک اندازہ ہوتا ہے 5,000 10,000 اتنا لگ سکتا ہے۔ لیکن جنت میں جانے کے لیے کتنی نیکیاں چاہیے، جنت میں جانے کے لیے کتنی نیکیاں کافی ہیں، جنت میں جانے کے لیے کتنی نیکیوں کی ضرورت ہے، کسی کو پتہ ہے؟ اللہ قسم بخدا یہ نقطہ کلیجے کو دہلا دیتا ہے۔ سوچتا ہوں کہ مجھ سمیت مسلمان کتنے غفلت کے شکار ہیں۔ ہم تو 2 4 5 وقت کی نماز پڑھ لیتے، سوچتے کہ اب جنت مل گئی۔ میرے بھائیوں، جنت میں جانے کے لیے کتنی نیکیوں کی ضرورت ہے کسی کو بھی نہیں معلوم۔ جنت میں جانے کے لیے کتنی نیکیاں کافی ہیں کسی کو نہیں معلوم۔ اس لیے مختصر سے وقت میں، غیر یقینی وقت میں جلدی جتنا ہو سکے نیکیاں سمیٹ کر کے اپنے دامن میں بھر لو۔ کیونکہ نہیں معلوم جنت میں جانے کے لیے کتنی نیکیوں کی ضرورت پڑتی ہے، کتنی نیکیاں کافی ہے، یہ نہیں پتا۔ اس لیے مختصر سے وقت میں، غیر یقینی وقت میں مشکل اعمال کو جلدی کر کے اپنے دامن میں سمیٹ کر کے بھر لو، اپنی جھولیوں میں بھر لو، کیونکہ کسی کو نہیں پتا کہ جنت میں جانے کے لیے کتنی نیکیوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایک آخری بات، ایک لمحہ غور کیجیے گا، ایک لفظ پر، ایک لمحہ جو ہم گزار رہے ہیں نا، اس کا نتیجہ یعنی اس کا رزلٹ، اس کا ثواب یا اس کا عذاب نہ ختم ہونے والے سالوں تک ملتا رہے گا۔ یعنی اگر ہم نے اس مختصر سے وقت کو اللہ کی نافرمانی میں گزارا اور جہنم میں لے جانے والے اعمال کر کے گزارا اس مختصر سے وقت کو، تو اس مختصر سے وقت کا نتیجہ اتنا بھیانک ہونے والا ہے کہ نہ ختم ہونے والے سالوں تک اس کا عذاب جھیلنا پڑے گا، اس مختصر سے لمحے کے لیے۔ اور اس مختصر سے وقت کو اگر ہم نے اللہ کو خوش کرنے کے لیے گزارا تو اس کا ثواب، اس کا جزا، اس کا بدلہ ہمیشہ کے لیے ملتا رہے گا۔ اس لیے اس مختصر سے وقت کو ہمیشہ کی زندگی پر فوقیت مت دو۔ آج تھوڑے سے وقت میں آپ کام کرو گے، ہمیشہ آرام کرو گے۔ بہت سارے لوگ جو بزنس سے جڑے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ
اگر ہم بزنس میں آج محنت کریں گے، آج انویسٹ کریں گے، آج کوشش کریں گے، آج محنت کریں گے، آج نیندوں کو قربان کریں گے، تو کل ہم آرام سے کھائیں گے، کم سے کم ہم نے تو ہماری نسلیں آرام سے کھائیں گے۔ یہی چیز یہاں بھی ہونی چاہیے کہ آج جو مختصر سا لمحہ ہمارے پاس ہے نا، اس مختصر سے لمحے کو اگر ہم نے غنیمت جانتے ہوئے اللہ کو خوش کر کے گزارا تو ہمیشہ ہمیشہ ابدی زندگی، سکون والی زندگی، کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ملنے والی ہے۔ اور اگر ہم نے اس کو یوں ہی خواب غفلت میں ضائع اور برباد کر دیا تو ایسی زندگی گزارنی پڑے گی جس زندگی میں بے چینی، بے قراری اور اللہ کا دردناک عذاب ہونے والا ہے۔ اس لیے محترم سامعین، ہم سب کو چاہیے کہ آج کے اس خطبہ جمعہ میں جو بھی باتیں بتلائی گئی ہیں، اللہ تعالی ہم سبھی بھائیوں کو ان کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ جس جنت کے ہم سب طلبگار ہیں، اللہ تعالیٰ اس جنت کو پانے کے لیے ہم سب کو جو عمل ضروری ہے وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ خواب غفلت میں ڈوبے ہوئے مسلمانوں کو خواب غفلت سے بیدار ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ جو بے نمازی ہیں ان کو 5 وقتہ نمازی بنا دے۔ اللہ رب العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ رب العالمین جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کا کوئی راستہ نکال دے، آمین۔